تو آئیے آج ایک ایسی کہانی میں اترتے ہیں جو شاید ہم سب کے دل کے کسی نہ کسی کونے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے خاندان کی، احترام کی اور ان چھوٹی چھوٹی گونجوں کی جو ہمارے کام اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ کہانی مختصر ہے لیکن یقین کیجیے اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اس کہانی کا جو مرکز ہے نا، وہ ایک ایسی بات ہے جو ہم میں سے اکثر نے سنی ہوگی، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام۔ لیکن روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف کہنے کی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو نسلوں کے بیچ رشتے بنانے اور انہیں نبھانے کا ایک پورا طریقہ کار ہے۔ اور یہیں سے وہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جس پر یہ کہانی ٹکی ہے کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بظاہر معمولی کاموں کی گونج ایک گھر میں کیسے سنائی دیتی ہے۔ یہ کہانی اسی سوال کا جواب ڈھونڈتی ہے اور ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے ایک لمحے کا احساس، ایک چھوٹا سا خیال پورے خاندان کی فضا کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ تو چلیے کہانی کے پہلے حصے میں قدم رکھتے ہیں، جس کا عنوان ہے لمبے سایوں والا گھر۔ یہاں آتے ہی فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ اوپر سے سب پرسکون ہے، لیکن اس سطح کے نیچے کچھ چھپا ہوا ہے، ایک ایسی خاموشی جو ہزار الفاظ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ منظر کچھ یوں ہے کہ ہم شام کے وقت ایک جنوبی ایشیائی محلے میں ہیں۔ سورج ڈھل رہا ہے، سائے لمبے ہو رہے ہیں اور گلی میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں بھی آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی ہیں۔ ماحول بظاہر تو پرسکون ہے، لیکن اس میں ایک ہلکی سی اداسی بھی ہے، جیسے ہوا میں کوئی انکہی کشیدگی گھلی ہوئی ہو۔ اور اس ساری کشیدگی کے بیچوں بیچ دو خاموش وجود ہیں، اندیکھے اور انسنے۔ وہ گھر کا دل تو ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ان کی موجودگی کو تقریباً مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس کشیدگی کی زیادہ تر وجہ والد کے رویے سے آ رہی ہے۔ وہ تناؤ اور چڑچڑاپن کا شکار نظر آتے ہیں، شاید دن بھر کی تھکن اور دباؤ کا نتیجہ ہے۔ ان کے چہرے پر سختی ہے اور ہاتھ کا وہ بے نیازی والا اشارہ، وہ ان باتوں سے کہیں زیادہ کیا جاتا ہے جو وہ شاید کبھی زبان پر نہ لائیں۔ اور اس رویے کا اثر واقعی دل کو عجیب سا کر دیتا ہے۔ سوچ کر دیکھیے، ایک طرف ہیں دادا جن کی آنکھیں انتظار میں ہیں، اس توجہ کے انتظار میں جو انہیں مل ہی نہیں رہی، اور پھر دوسری طرف ہے وہ بچہ جس کی آنکھیں بس آنسوؤں سے بھر رہی ہیں۔ دونوں خاموش ہیں، بالکل خاموش، اور یہی خاموشی، یہی تنہائی انہیں ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت کے نیچے ایک دوسرے سے جوڑ رہی ہے۔ لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی توقع نہیں تھی۔ گلی میں پیش آنے والا ایک بالکل عام سا واقعہ ایک آئینے کا کام کر جاتا ہے اور دلوں میں ایک گہری تبدیلی کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ گلی میں والد صاحب ایک منظر دیکھتے ہیں، ایک بڑا لڑکا ایک چھوٹے سے سہمے ہوئے بچے کو ڈانٹ رہا ہے۔ یہ روزمرہ کا منظر ہو سکتا ہے، کوئی بھی دیکھ کر آگے بڑھ جاتا، لیکن کسی وجہ سے یہ منظر والے کی توجہ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس لمحے والد صرف اس لڑکے کو نہیں دیکھتے، انہیں اس میں اپنا ہی عکس نظر آتا ہے، اپنی ہی سختی، اپنی ہی بے صبری۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ارد گرد کی دنیا بالکل خاموش ہو گئی ہو اور انہیں صرف اپنی ضمیر کی آواز سنائی دے رہی ہو، جو بہت اونچی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے، اچانک احساس اور پچھتاوا، ان چند الفاظ میں ایک پوری تبدیلی کی طاقت چھپی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک انسان اپنے ہی کاموں کے آئینے میں اپنا اصل چہرہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ احساس ہمیں کہانی کے اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے، جو ٹوٹا تھا اسے جوڑنا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ والد اس جذباتی نقصان کی تلافی کے لیے پہلا اور سب سے مشکل قدم کیسے اٹھاتے ہیں۔ اور یہ تلافی بہت سادہ مگر گہرے کاموں سے ہوتی ہے۔ پہلا قدم، ایک نرم ہاتھ۔ وہ اپنے والد کے پاس بیٹھتے ہیں اور بنا کچھ کہے خاموش معافی کے طور پر ان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ دوسرا قدم، ایک گرم جوش گلے ملنا۔ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ کر اسے ایک تسلی بھری آغوش میں لے لیتے ہیں۔ بس یہ دو سادہ سے عمل خاندان میں پڑی دراڑوں کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح ہم کہانی کے اختتام پر پہنچتے ہیں، رحم دلی کی گونج۔ اب یہ گھر پہلے جیسا نہیں رہا، یہ ایک ایسی جگہ بن چکا ہے جو احترام اور ہمدردی سے بدل گئی ہے، جہاں سختی کی گونج کی جگہ نرمی کی سرگوشیوں نے لے لی ہے۔ یہ ایک نئی صبح ہے، بزرگ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، بچوں کے خوشی سے بھرے قہقہے، والد کا انہیں پرسکون نظروں سے دیکھنا، یہ سب ایک گہری تبدیلی کی علامتیں ہیں۔ امن اور سکون اس گھر میں واپس لوٹ آئے ہیں۔
اور شاید سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کہانی کسی ایک شخص پر نہیں بلکہ خود اس گھر پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ یہ گھر اب صرف اینٹ اور گارے کی عمارت نہیں رہا، بلکہ امن، رحمت اور احترام سے بھرا ایک زندہ وجود بن گیا ہے۔ ماحول خود اس مثبت تبدیلی کی سب سے بڑی گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ کہانی ختم ہونے پر ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، ایک بہت اہم سوال، کہ آج ہم جو بھی کریں گے اس سے کیسی گونج پیدا ہوگی؟ کیا وہ شفقت کی گونج ہوگی یا سختی کی؟ اور اس کا جواب وہ ہمیں خود ہی دینا ہے، فیصلہ ہمارا اپنا ہے۔